نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ قابل قدر سامعین کرام، اسٹیج پر رونے کے افروز مہمانان اعظام، اساتذہ کرام اور نوجوان ساتھیوں، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم استقلال کی کرنیں جلوہ فغن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسان کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھلایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں گرد سرگرداں پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کروں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔ ان کے کن کن گوشوں کو نوکے زباں پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں، ان کی کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کے عشق نبی کے واقعات کی سیر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی روداد سناؤں، ان کے عشق نبی کی تاریخ بتاؤں، کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، عشق نبی سے سرشار حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت یہ پتلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، پیروں کو تکلیف ہوگی، اس سے پیروں میں زخم آ جائے گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پتھروں کی کوئی بات نہیں، زخم کی کوئی بات نہیں، پیروں میں زخم آئے اس کا کوئی غم نہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر کہیں رسول اللہ کے قدم مبارک آئے ہو اور نانوتوی کا گستاخ جوتا رسول اللہ کے قدموں پر نہ آ جائے، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں۔ ایک موقع پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو آپ 3 دن روپوش ہو گئے۔ آپ 3 دن روپوش ہونے کے بعد باہر آئے۔ آپ سے کسی نے فرمایا کہ حضرت ابھی تو آپ پر وارنٹ باقی ہے، آپ 3 دن کے بعد باہر آ گئے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی، فرمایا میں 3 دن گرفتاری کے خوف سے نہیں چھپا تھا، مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی غم نہیں کہ انگریز پکڑے یا پھانسی دے دے، اس کا کوئی غم نہیں۔ اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں 3 دن بھی روپوش نہ ہوتا اگر میرا پیغمبر 3 دن غار میں نہ رہا ہوتا، کہیں پیغمبر کی یہ سنت نہ چھوٹ جائے۔ دوستو، ذرا سوچو تو صحیح، آخر وہ کون سی محبت تھی حضور کی جس نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو نبی کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہ عشق نبی کو کن الفاظ میں بیان کروں، جن کے رگ و ریشے میں شہنشاہ کونین کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جن کا چلنا عشق نبی، جن کا بولنا عشق نبی، جن کا بیٹھنا عشق نبی، جن کی ہر صبح و شام عشق نبی، جن کے ہر قول و فعل میں عشق رسول تھا۔ چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا بیان ہے، حضرت فرماتے ہیں
جب میں مدینہ منورہ سے واپسی پر گنگو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے خیریت و عافیت کے بعد جو سب سے پہلا سوال کیا وہ یہ تھا کہ کیا کچھ حجرہ شریفہ کا غبار بھی لائے ہو؟ ہائے ہائے، اسے معلوم کہ اس جملے میں کس قدر بے قراری چھپی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، جب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو غبار پیش کیا گیا تو آپ نے غبار کو سرمے مبارک میں ڈلوا دیا، اپنے سرمے میں ڈلوا دیا تو آپ روزانہ اس کو استعمال فرمانے لگے۔ اسی طریقے سے جب کھجوریں اور زمزم پیش کی گئی تو آپ نے کھجوروں کی گٹھلیوں کو آپ نے فرما دیا کہ ان کھجوروں کی گٹھلیوں کو زمین پر نہ گراؤ، یہ بہت برکت والی ہے۔ آپ نے ان تمام گٹھلیوں کو ہاون دستے میں کٹوا لیا اور روزانہ استعمال فرمانے لگے۔ میرے بھائیوں، ایک موقع پر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے۔ طلبہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور حضرت حدیث پڑھا رہے ہیں۔ بارش آ گئی، بارش جیسے ہی بارش آتی ہے تو طلبہ اپنی اپنی کتابیں لے کر اندر چلے گئے۔ حضرت اپنی پگڑی اتارتے ہیں اور طلبہ کی جوتیاں اپنی پگڑی میں رکھ لیتے ہیں۔ کسی نے فرمایا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں آپ کی جوتیاں نہیں بھر رہا ہوں، میں تو رسول اللہ کے مہمانوں کی جوتیاں بھر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے علماء دیوبند اور عشق رسول۔